السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب حکومت نے جو انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور پنجاب کے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں صرف 5% اضافے کا اعلان کیا ہے، جو 4 ماہ کا عبوری بجٹ پیش کیا ہے نگران حکومت نے۔ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور 3 صوبائی حکومتوں یعنی کے پی کی حکومت جو کہ نگران حکومت ہے پنجاب کی طرح، سندھ کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت نے اپنے جو بجٹ پیش کیے تو اس میں نہ صرف انہوں نے وفاق کی پیروی کرتے ہوئے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اور 30% کے حساب سے اضافہ کیا، بلکہ پینشنز میں بھی 17.5% کا اضافہ کیا۔ اور ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ملک کی تاریخ کی ریکارڈ مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی نے نہ صرف یہ کہ غریب لوگوں کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے، ان کو ایک جہنم اور عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اب لوگ جب بجلی کا بل آتا ہے تو آپ بجلی کی تاروں کو نہ بھی چھوئیں تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے۔ کل ایک شخص نے بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی، کیونکہ اس کا بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور جب اس سے انتظام نہیں ہوا اور بجلی کٹنے کا وقت آیا تو اس نے اپنی جان لے لی۔ یہ وہ حالات ہیں جس میں پاکستان کے عوام کی اکثریت اس وقت زندگی گزار رہی ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے۔ امید یہ کی جا رہی تھی کہ باقی چاروں حکومتوں کی طرح پنجاب کی نگران حکومت، جس کی سربراہی جو ہے وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، وہ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب، جو کہ سٹی 42 اور چینل 24 کے مالک ہیں، اور ان کے ساتھ عامر میر جیسے جو ہیں وہ صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں عامر میر صاحب، وہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ کم از کم اتنا اضافہ تو ضرور کریں گے جتنا کہ وفاق اور تینوں صوبائی حکومتوں نے کیا ہے۔ لیکن پنجاب کے پینشنرز کو اس وقت شدید مایوسی ہوئی جب بجٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ پینشنرز کی جو پینشن ہے اس میں صرف 5% کا اضافہ کیا گیا۔ یہ 12.5% کم ہے باقی صوبوں سے اور وفاق سے جو اضافہ ہوا ہے پینشن سے۔ اب اس کی ایک تو وجہ یہ سمجھ آتی شاید کہ پنجاب پاکستان میں نہیں ہے، یہ کہیں مریخ پہ ہے یا ہوا میں معلق خلا میں ہے، کہ جہاں جو پاکستان بھر میں مہنگائی ہے اس کے اثرات نہیں ہیں۔ یہاں جو ہے وہ آٹا مہنگا نہیں ہے، یہاں چینی مہنگی نہیں ہے، یہاں دالیں مہنگی نہیں ہوئی ہیں، یہاں اور جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی نہیں ہوئی ہیں، بجلی نہیں بڑھی ہے، گیس کی قیمت نہیں بڑھی ہے، پانی کے بلوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ یہ جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں 5% پینشن جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں۔ کم از کم 17.5% پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح وفاقی حکومت نے ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں، جس کو بڑھاپا پینشن کہتے ہیں، اس کو 8,500 سے 10,000 کیا، اچھا اقدام ہے، لیکن اس کو کم از کم اگر ڈبل نہیں تو کم از کم 13,000 یا 14,000 پہ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو مہنگائی ہے اس وقت، جو کور انفلیشن ہے وہ 28.9% ہے، جو سی پی آئی انفلیشن ہے، جو 50 ضروریہ اشیاء ضروریہ ہیں، جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں 50، اس کا جو انفلیشن ہے وہ 36% کے قریب ہے، اور خوراک کا جو انفلیشن ہے وہ شہروں میں 49% ہے جبکہ دیہاتوں میں 53% ہے۔ اب اتنی شدید مہنگائی میں اگر آپ 5% اضافہ کرتے ہیں تو دراصل آپ حاتم طائی کی قبر کو لات مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دراصل پینشنرز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ وہ پہلے ہی تکلیف میں ہیں، آپ ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں اس اضافے سے۔ اس سے بہتر تھا آپ اضافہ نہ کرتے۔
تو یہ جو بے حسی دکھائی ہے پنجاب حکومت نے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ پنجاب حکومت کو فوری طور پہ اس فیصلے کو واپس لے کے 17.5% کے حساب سے پینشن جو ہے اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ منیمم ویج پنجاب پہلے بڑھا چکا ہے پنجاب کی حکومت، لیکن پینشنرز کے مسئلے پہ اتنی کنجوسی کیوں دکھائی ہے، اس کی کوئی وضاحت ابھی تک جو ہے وہ کوئی سامنے نہیں آئی ہے۔ پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن، زیادہ تر جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن بہت زیادہ نہیں ہے، وہ چند ہزار روپے کی پینشن لیتے ہیں، اور اس کے اندر 5% اضافے کا مطلب ہے کہ کسی کی پینشن 500، کسی کی 700، کسی کی 1000 یا 1200 بڑھے گی، جو کہ ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں۔ تو اس لیے ایک طرف تو پنجاب حکومت نے یہ کیا ہے پینشنرز کے ساتھ، اور دوسری طرف اسی وقت جب پنجاب کا یہ بجٹ پیش ہوا اور 5% پینشن بڑھائی، تو دوسری طرف چیئرمین سینٹ کی جو مراعات ہیں اس میں اضافے کا بل سینٹ سے ایسے پاس ہوا کہ جیسے آگ لگی ہوئی تھی اور اس کو بجھانا ضروری تھا، اس بل کے بغیر وہ بجھ نہیں سکتی تھی۔ اور چیئرمین سینٹ کی جو مراعات ہیں اس میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثلا پہلے چیئرمین سینٹ ایک سال میں 1 لاکھ کا فرنیچر خرید سکتا تھا یا تبدیل کر سکتا تھا، اب اس کو 50 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ اس کا جو سٹاف ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا جو ہاؤس رینٹ ہے اس کو 1 لاکھ سے بڑھا کے 3 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لاکھوں روپے کا پیکج ہے جو کہ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کو دیا گیا اور ریٹائرڈ چیئرمین سینٹس کو دیا گیا ہے۔ یہ حکمران طبقے کا وہ رویہ ہے، جب اس پہ تنقید ہوتی ہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کے حکمران اشرافیہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں، ان کو صرف اپنی مراد، اپنی عیاشیوں، اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ تو سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں، آپ تو قانون سازوں پہ تنقید کرتے ہیں، آپ سول بیوروکریسی پہ تنقید نہیں کرتے، آپ عدلیہ پہ تنقید نہیں کرتے، آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کرتے، وہ بھی تو مراد لیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ جب ہم اپنی مراد میں اضافہ کرتے ہیں یا سہولیات میں اضافہ کرتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کیونکہ ہم آسان ہدف ہیں۔ آپ آسان ہدف نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ آسان ہدف بھی ہوں کچھ لوگوں کے لیے، لیکن آپ منتخب نمائندے ہیں عوام کے، آپ ووٹ لیتے ہیں، آپ لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر کے آتے ہیں ہم آپ کو سرو کریں گے، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم ملک کے حالات کو بہتر کریں گے، ہم معیشت کو بہتر بنائیں گے، ہم بے روزگاری کم کریں گے، ختم کریں گے، ہم مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، ہم جو پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ ہے اس کو کم کریں گے، ہم عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے، لیکن آپ عملی اقدامات اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یہ اس کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ ارب پتی ہیں، اور زیادہ تر چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ کوئی بالکل غریب لوگ نہیں بنتے ہیں، کم از کم ان کا تعلق اپر مڈل کلاس سے ہوتا ہے جو سینٹ میں آتے ہیں۔ زیادہ تر تو اشرافیہ کے لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، کچھ نیچے کے طبقے کے لوگ بھی جاتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، وہ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی سینیٹرز ہیں ایسے جو کہ بہت امیر لوگ نہیں ہیں، لیکن اتنی جو ہے کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے ایک اقتصادی بحران کے درمیان، جب پاکستان کی حکومت آنے کو ترس رہی ہے، جب ایک ڈالر جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، جب پائی بچا رہی ہے، اس وقت جو ہے یہ بل پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ جو سیاستدان ہیں جو ان کے خلاف پہلے سے ایک رائے موجود ہے اس کے اندر اضافہ کرتی ہے، اس کی مخالفت میں اضافہ کرتی ہے، اور حکمران طبقہ یہ پیغام دیتا ہے واضح طور پہ اس طرح کے اقدامات سے کہ انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ہم ان سے انہیں صرف اپنے معاملات سے غرض ہے۔ تو اس لیے ایک تو میرے خیال سے یہ بل حکومت کو، اتحادی پارٹیوں کو فوری طور پر اس بل کو واپس لینا چاہیے، اور دوسری طرف جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو پنجاب حکومت کے پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 5% کی بجائے 17.5% جو ہے وہ اضافہ کیا جائے تاکہ ان کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل سکے، کیونکہ مہنگائی تو کنٹرول ہو نہیں رہی حکومت سے، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو روزمرہ کی دوائیاں ہیں، ڈسپرین ہے،
سر درد کی گولی ہے، بخار کی گولی ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی اور مسئلہ ہے ان کو، تو وہ کم از کم جو ہے وہ خریدنے کے قابل ہو سکیں۔ تو یہ آج کی چند گزارشات تھیں۔ اور پاکستان کی جو لوگوں کو جب حکمران یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جی قربانی دیں، آپ بھی احساس کریں کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، تو یہ پیغام جب وہ بھاشن دیتے ہیں، راشن نہیں دیتے، جب وہ روٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، روزگار دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کو بھاشن بھی نہیں دینے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔